اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے میرے کچھ اسٹوڈنٹس اور دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ایس ایس ٹی کے حوالے سے کمپلیٹ گائیڈ کریں، تو فزیکل کلاسز ہر ایک کی لینا اور ٹائم مینجمنٹ کرنا تھوڑا میرے لیے مشکل ہے، اسی لیے میں نے آپ تمام دوست احباب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایس ایس ٹی جرنل، ایس ایس ٹی میتھ فزکس، ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری اور ایس ایس ٹی آئی ٹی کی سیٹس خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ایڈورٹائز کی گئی ہیں، جن میں میل اور فیمیل دونوں کی سیٹس شامل ہیں۔ میل کی ایس ایس ٹی جرنل کی جو سیٹس ہیں وہ 575 ہیں۔ اسی طرح ان کو مختلف زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میں کل 6 زون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیٹس میرٹس میں پہ دی گئی ہیں، یا آپ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے چیک کر سکتے ہیں، اس میں مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے کہ آپ کے زون کی کتنی سیٹس آئی ہیں۔ اسی طرح ڈسیبل اور مائنورٹی کوٹاز کی بھی سیٹس ہیں۔ تو ایس ایس ٹی جرنل میں میل کی جو سیٹس ہیں وہ 575 ہیں، فیمیل کی 289 ہیں۔ اسی طرح ایس ایس ٹی میتھ فزکس جو ہیں وہ میل کی 186 سیٹس ہیں اور فیمیل کی 179 سیٹس آ رہی ہیں، اور ایس ایس ٹی بایو اینڈ کیمسٹری کی 184 سیٹس ہیں میل کی، جبکہ فیمیل کی سیٹس بہت کم دی گئی ہیں، 79۔ اسی طرح ایس ایس ٹی آئی ٹی جو ہے میل 51 ہے اور فیمیل جو ہے وہ 38 ہے۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ ایس ایس ٹی جرنل میں میل کی ہیں، اور سب سے کم جو سیٹس ہیں وہ ایس ایس ٹی آئی ٹی میں فیمیل کی سیٹس ہیں۔ باقی اگر کمپیئر کیا جائے تو میل کی سیٹ ایز کمپیئر ٹو فیمیل جو ہے وہ کم ہے۔ آج جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو سلیبس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈسکشن کروں گا کہ سلیبس کیا کیا ہے، اور سلیبس میں کون کون سی چیزیں آئیں گی، یعنی انگلش میں کیا شامل ہوگا، پیڈاگوجی میں انگلش گرامر اینڈ کمیونیکیشن سکل میں کیا ہوگا، اردو، جرنل سائنس اور جرنل میتھ یا جرنل نالج کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل ہم جو کمیشن نے سلیبس دیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر فردر ہم ان کو ہر ایک کو انڈیویجولی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ایس ایس ٹی جرنل میتھ فزکس، بایو کیمسٹری یا آئی ٹی، ان سب میں جو 60% اسکورنگ ہے، جو 60% مارکس ہیں یا 60 ایم سی کیوز ہیں، وہ آپ کے پاس اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آ جائیں گے۔ ایس ایس ٹی جرنل میں انگلش، ایس ایس ٹی میتھ فزکس میں میتھ اور فزکس کے آئیں گے، اسی طرح ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری میں بایو اور کیمسٹری کے آئیں گے، اور ایس ایس ٹی آئی ٹی کے اندر کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوشچن کیے جائیں گے۔ 60% یہ پورشن کور ہو گیا۔ اس کے بعد جو ریمیننگ 40% ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے پیڈاگوجی، انگلش گرامر اینڈ کمیونیکیشن سکل، اردو، جرنل سائنس اینڈ جرنل میتھ پلس جرنل نالج، جس میں 2 چیزیں صرف دی گئی ہیں، پاک اسٹڈی اور اسلامیات۔ تو یہ سب کے ساتھ اسی پروپورشن سے آ رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ایس ایس ٹی جرنل کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں یہ بتایا تھا کہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ انگلش لکھا ہوا ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس انگلش کی جگہ، ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ
اس انگلش کی جگہ اگر یہ یہاں پہ جرنل کی جگہ میتھ فزکس آ جاتا ہے تو یہ انگلش کی جگہ میتھ فزکس ہو جائے گا. اسی طرح یہ جرنل ایس ایس ٹی اگر بایو کیمسٹری کا آ جائے تو اس میں آپ کے پاس بایو کیمسٹری انگلش کی جگہ آ جائے گی. آئی ٹی آ جائے تو یہاں پہ آئی ٹی آ جائے گی. باقی یہ جو پورشن ہے 40% کا یہ سارے کا سارا سیم ہے. یہ جو 40% ہے جس میں آپ کے پاس انگلش گرامر، کمیونیکیشن سکلز، اردو، جنرل سائنس اینڈ میتھ، جنرل نالج، پاکستان اسٹڈی اینڈ اسلامیات اور پیڈاگوجی، یہ آپ اگر ایس ایس ٹی جرنل کا دے رہے، ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری کا دے رہے، ایس ایس ٹی میتھ فزکس کا دے رہے، ایس ایس ٹی آئی ٹی کا دے رہے، یہ 40% جو ہے یہ آپ کا سیم رہے گا. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج کل خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن 45 نمبر کا امتحان لے رہا ہے. آپ نے میری ویڈیوز کے علاوہ باقی کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لیں تو موسٹلی آپ کو یہ چیز نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ خود کمیشن کوالیفائڈ نہیں ہے اور ان کا بیسک موٹیو جو ہے صرف ویڈیو لگا کے پیسے ارن کرنا ہے. بٹ میں تو اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں اور ان کی خواہش پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. تو اسی لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یا اگر انہوں نے پرسنٹیج دی ہے تو اٹس مین پیپر جو ہے وہ 45 مارکس کا ہوگا. 100 کا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آج کل پیٹرن چل رہا ہے وہ 45 مارکس کے. اب ہم انگلش کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو اگر آپ سٹارٹ میں دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جو انگلش آ رہی ہے وہ 60 مارکس کی ہے اور 60 سبجیکٹ کی ہے. 5 نمبر جو آپ کے پاس آئیں گے، یہ 5% جو آئے گی وہ گرامر اینڈ کمیونیکیشن سکل کی ہے. تو ٹوٹل آپ کے پاس 65% جو ہے وہ انگلش ہوگی. اگر 100 مارکس کا پیپر ہوگا تو اس میں 65 سوال یا 65 سوال جو ہیں وہ آپ کے انگلش کے ہوں گے. اور اگر 45 نمبر کا پیپر ہوگا جو آج کل کا پیٹرن ہے تو اس میں آپ کے 29.25 کوسچن یعنی 29 یا 30 پوائنٹ میں تو نہیں ہو سکتے، 29 یا 30 سوال آپ کے انگلش سے ہوں گے. اب انگلش میں کیا کیا ہوگا یہ ڈیٹیل سے میں نے ڈسکس کیا آپ کو کہ آپ کے پاس سینونیم ہوں گے، اینٹونیم ہو سکتے ہیں، پریپوزیشن ہو سکتی ہے، ایکٹیو پیسو وائز ہو سکتے ہیں، ون ورڈ سبسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے، ایڈیم اینڈ فریزز ہو سکتی ہیں، اسپیلنگ کریکشن یا پیسیج ریڈنگ اینڈ کوسچنز اینڈ آنسرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو پیسیج ریڈنگ کوسچن اینڈ آنسر ہے نا، اس کے بہت کم چانسز ہیں، یعنی اس کے 10 سے 15% چانس ہیں. بٹ یہ جو آپ کے پاس ان کے علاوہ جو ہیں سینونیم، اینٹونیم، پریپوزیشن، ایکٹیو وائز اینڈ پیسو وائز، ون ورڈ سبسٹیچیوٹ، ایڈیم اینڈ فریزز، اسپیلنگز، یہ جو ہیں ان کے مور دین 70% چانس ہیں. سینونیم بھی آ سکتے ہیں، اینٹونیم بھی آ سکتے ہیں، دونوں بھی آ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی آ سکتا ہے. لیکن موسٹلی کمیشن کے پیپر اگر آپ پاسٹ اٹھا کے دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو پاسٹ پیپر بھی دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ پڑھوں گا بھی، تو ان میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں اردو کی. تو اردو کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ اردو جو ہے آپ کے پاس کتنے پرسنٹ آپ کو بتائی گئی تھی؟ 10%. اٹس مین اگر 100 نمبر کا پیپر اگر بن رہا ہے تو 10 کوسچنز اردو کے ہوں گے. اگر 45 نمبر کا بن رہا ہے تو 4.5 کوسچن، 4.5 تو نہیں ہو سکتے لیکن 10 اگر پرسنٹیج 45 کی نکالیں تو وہ 4.5 ہی بنتے ہیں، یعنی 5 یا 4 کوسچن جو ہیں وہ آپ کے پاس اردو کے ہوں گے. اب اردو میں کیا ہوگا؟ اردو میں آپ کے پاس
گرامر ہو سکے گی. اسی طرح کتابوں کے مصنفین یہ شاعروں کے نام ہوں گے. یعنی جس طرح ناول راجہ گدھ ہے وہ کس نے لکھا ہے؟ بانو قدسیہ نے لکھا ہے. شعر العجم شبلی نعمانی نے لکھی ہے. اسی طرح تاریخ اردو ادب کے بھی کچھ سوال ہو سکتے ہیں اور تاریخ پیدائش اور وفات کے سوال بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ کو میں نے تھوڑا کم کر کے، چونکہ اردو تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو مشہور شعراء یا مشہور مصنف نثر نگار ان کے حوالے سے آپ کو شارٹ کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس شعراء میں کون سے ہو سکتے ہیں یا نثر نگاروں میں کون کون ہو سکتا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر شعراء کی بات کی جائے تو میں نے خاص شعراء لکھے اور زیادہ تر انہی حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے، ان شعراء کے حوالے سے ہی آتا ہے. میر کے حوالے سے آ سکتا ہے، غالب کے حوالے سے آ سکتا ہے، حالی کے حوالے سے آ سکتا ہے، اقبال کے حوالے سے آ سکتا ہے، حفیظ جالندری ہے، فیض احمد فیض ہیں، مجید امجد ہے، مختار مسعود ہیں اور ناصر کاظمی. اب اگر نثر نگاروں کی بات کی جائے تو نثر نگاروں میں آپ کے پاس شبلی نعمانی آتے ہیں، عبدالحق آتے ہیں، چودھری فضل حق آتے ہیں. یہ عبدالحق مولوی عبدالحق ہے جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے. بابائے اردو مولوی فضل حق، بابائے اردو. عبداللہ حسین ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، مشتاق یوسفی ہیں. یہ وہی مشتاق یوسفی ہیں جنہوں نے لاہور کی تنگ گلیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر لاہور کی گلیوں میں سے آپ گزر رہے ہوں تو ایک ساتھ طرف سے خاتون آ جائے اور دوسری طرف سے مرد اس گلی میں آ جائے، تو اس گلی میں جب مرد اور خواتین گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو ہے صرف نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے، باقی گزرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اور بانو قدسیہ میری اپنی فیوریٹ ناول نگار ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. جنرل نالج، جی کے بھی جسے کہتے ہیں. جنرل نالج بھی 10% ہے. لائک اردو 100 مارکس کا ہوا تو 10 کوشچن ہوں گے، 45 مارکس کا ہوا تو 4.5 یعنی 4 یا 5 سوال ہوں گے. اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک آپ کے پاس کیا آتی ہے پاک سٹڈی اور دوسری آپ کے پاس کیا آ رہی ہے اسلامیات. پاک سٹڈی میں کیا آ سکتا ہے؟ پاک سٹڈی میں یہ آ سکتا ہے کہ پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا کون تھا، 5واں پرائم منسٹر پاکستان کا کون تھا، پریزیڈنٹ پاکستان کا پہلا کون تھا. اس کے علاوہ گورنر جنرل بھی آ سکتے ہیں. آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر جو ہے پاکستان کا وہ میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح وارز کے حوالے سے آ سکتے ہیں 1948 65 71 99 کی کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان. بہت خاص سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹس اس کی ریسنٹلی آج کل 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس کی ترمیم بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. پھر مردم شماری سینسس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ پہلی مردم شماری کب ہوئی تھی، آخری مردم شماری کب ہوئی ہے، یا جو پہلی مردم شماری تھی اس میں آبادی کتنی تھی پاکستان کی اور آخری مردم شماری میں آبادی کتنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جغرافی کے حوالے سے آ سکتا ہے کہ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے، پاکستان کے مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، اور چاروں صوبوں کے گورنرز اور چیف منسٹرز کرنٹ کے حوالے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے. یہ پہلا کون تھا، دوسرا، تیسرا. فردر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ میں آپ کو کوشش یہی کروں گا کہ وہی چیزیں آپ کے لیے
ویڈیوز بناؤں جو زیادہ تر کمیشن میں کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات پہ بات کی جائے تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھ لیں. ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے. پھر پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے حوالے سے کچھ سوالات آ سکتے ہیں کہ ان میں بھائی کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے، موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، ایک بار ایک سوال کمیشن نے دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی میں انہوں نے غلطی سے ایک مرڈر کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آ سکتا ہے، خضر علیہ السلام کے حوالے سے آ سکتا ہے. اس طرح وار آپ کے پاس آ سکتی ہیں جو غزوات ہوئے ہیں یا سریوں ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے. پھر نماز، صلاۃ، حج، زکوٰۃ ایکسیٹرا، ان کی تاریخیں اور کس سال ہوئی، نماز کب فرض ہوئی، نماز کس پہ فرض ہے، فرائض کیا ہیں، حج کے کیا فرائض ہیں، وقوف عرفہ کیا ہے، فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں یا زکوٰۃ کے سجری میں فرق ہو. اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں. پھر شریعت کے حوالے سے آ سکتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی ماخذ قرآن اینڈ سنہ ہے. اسی طرح ثانوی ماخذ جو ہیں اجماع، قیاس، اجتہاد ہیں. قرآن اور سنت کے حوالے سے مختلف سوالات آ سکتے ہیں کہ کس سورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے، یہ کون سی سورہ بغیر بسم اللہ کی شروع ہوتی ہے، کس سورہ میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے، وغیرہ وغیرہ. اینجلز آ سکتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا، وحی نازل کرنا، اسرائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیلیفیٹس یعنی خلیفوں کا ذکر بھی آ سکتا ہے کہ پہلا خلیفہ کون تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا خلیفہ کون تھا، کس نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ لاگو کی تھی اور کس خلیفہ نے آج گھوڑوں پہ زکوٰۃ ختم کی تھی، وغیرہ. اسی طرح جنرل سائنس اینڈ میتھس، جنرل سائنس اور جنرل میتھ کے کوشچن بھی 10% پورشن کے حساب سے آئیں گے. جیسا کہ ہم نے آلریڈی اردو اور جنرل نالج کے 10% پڑھے تھے کہ ان کے بھی 10% آئیں گے. یہ جنرل نالج کے 10% آ گئے اور یہ جنرل سائنس کے اور میتھ کے 10% کوشچن آئیں گے. وہی دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر 100 مارکس کا پیپر ہوگا تو 10 کوشچن آئیں گے، لیکن کرنٹلی جو پیپر چل رہے ہیں وہ 45 نمبر کے ہیں. اگر 45 نمبر کے ہوں گے تو اس کے مطابق آپ کے جو کوشچن آئیں گے وہ 4.5 یعنی 4 یا 5 سوال. 4.5 45 کا 10% بنتا ہے، تو اس حساب سے اب 4 اور آدھا سوال تو نہیں آ سکتا، یہ 4 آئیں گے یا 5 آئیں گے. تو جنرل سائنس میں کیا کیا آئے گا، اب اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ یار میں نے تو سائنس پڑھی نہیں ہے، میں تو آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو سائنس تو مجھے آتی نہیں ہے، سائنس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہوگا نہ، چونکہ یہ سائنس جو ہے یہ میٹرک لیول کی 8ویں کلاس تک جو آپ نے سائنس پڑھی ہے وہ سائنس آئے گی. اس میں آپ کے پاس مسلم سائنٹسٹ آئیں گے، ان کی ڈیولپمنٹس، یعنی ابن الاسم نے آنکھ کے حوالے سے کام کیا ہے. اسی طرح مختلف سائنسدانوں کے کارنامے آپ کے پاس آ رہے ہوں گے. پھر فزیکل سائنس میں سولر اینڈ لنر ایکلپسز آئیں گے، یعنی چاند اور سورج کرن کے حوالے سے یا دن اور رات کیسے ہوتی ہیں، انرجی کے حوالے سے کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے، اور یونیورس کے حوالے سے کوشچن آ سکتے ہیں. سولر سسٹم کے حوالے سے سوال آنے کے چانسز ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل سائنسز میں آپ کے پاس وٹامن آئے گا، وٹامن سی کیا کام کرتا ہے، وٹامن ڈی کیا کام کرتا ہے، وٹامن کے کس چیز میں پایا جاتا ہے، اس طرح کے سوال ہوں گے. اور فوڈ یعنی بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے کون سے جانور جو ہیں وہ ٹھیک ہے گوشت خور ہیں، کون سے جانور جو ہیں وہ سبزی خور ہیں، انسان کیا ہے، اس طرح کے سوال. اس کے بعد ڈیزیزز، ملیریا کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نارمل سے کوشچن آئیں گے. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کمپیوٹر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کوشچن بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنے مشکل نہیں ہوں گے. یہی ہوگا کہ کٹ کنٹرول ایکس ہوتا ہے، کاپی کنٹرول سی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اب بات کریں گے اپنے جو پورشن ہے، اور سیکنڈ اس کا پارٹ آتا ہے میتھمیٹکس کے حوالے سے. میتھمیٹکس بھی بالکل آسان ہوگی. آپ تھوڑا سا اس پہ اگر ذہن لڑائیں، جن لوگوں کو میتھ نہیں آتی، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بایو کے ہوتے ہیں یا جن کو میتھ پسند نہیں ہوتی، تو وہ بالکل پریشان نہ ہو، بالکل ایزی میتھ ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ میتھ کے کوشچنز بھی کراؤں گا تو آپ ایزیلی سمجھ جائیں گے. اس میں آپ کے پاس ارتھمیٹکس آتی ہے ایزی سی، یا اسٹیٹسٹکس میں مین موڈ میڈین کے حوالے سے کوشچن آ سکتے ہیں کہ مین کیا ہے، یا کوئی سوال دیا ہوگا اس میں مین نکالنا ہے. آپ نے یہ گروپ ڈیٹا کا نہیں نکالنا، سیمپل ڈیٹا کا نکالنا ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت آسان چیزیں دی گئی ہیں. اپلائیڈ میتھمیٹکس یا ورڈ پرابلم کے حوالے سے آتی ہے کہ پرابلم آن ایجز، آج سے 10 سال پہلے باپ کی عمر اتنی تھی اور بیٹے کی اتنی تھی. 10 سال گزرنے کے بعد باپ کی عمر ڈبل ہو گئی ہے، بیٹے کی عمر اس سے کم ہے. پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن، ٹھیک ہے، جس طرح یہ اوپر ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ کیلکولیشن جو کی ہوئی ہے پرسنٹیج کے حوالے سے 45 کی 10%، تو یہ اس طرح کی ہوگی. بیسک پرابلٹیز آتی ہیں، اور ریزننگ یا آئی کیو آر ہوتا ہے، اور سب سے آسان یہ ریزننگ یا آئی کیو مجھے لگتے ہیں. جب کے پاس دیر ہوگا 2 کے بعد دیر ہے 3 کے بعد دیر ہوگا 5 کے بعد دیر ہوگا مثال دیتے ہیں 8، تو 8 کے بعد کیا ہوگا، کون سا ورڈ آتا ہے. تو آپ دیکھ لیں 2 اور 3 کے درمیان 1 کا فرق ہے، 3 اور 5 میں 2 کا ڈفرنس آ رہا ہے، 5 اور 8 میں 3 کا ڈفرنس آ رہا ہے. تو اٹس مین آگے جو ہے وہ 4 کا ڈفرنس آ رہا ہوگا. تو کیا آنا چاہیے آنسر 12 آنا چاہیے 4 کے ڈفرنس کے حوالے سے. اسی طرح ہمارے پاس جو لاسٹ سلائیڈ آتی ہے یا لاسٹ پورشن آتا ہے وہ پیڈاگوجی کے حوالے سے. تو پیڈاگوجی کے ٹوٹل انہوں نے 5% مارکس دیے ہیں. 60% آپ کے سبجیکٹ کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5% جو تھے انگلش گرامر اینڈ کمیونیکیشن اسکل کے تھے، اور 5% آپ کے پیڈاگوجی کے آگے، باقی سارے آپ کے پاس 10% آتے ہیں. پیڈاگوجی میں پھر دوبارہ سے لاسٹ میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ کے 100 نمبر کا پیپر ہوگا تو آپ کے پاس 100 نمبر میں سے آپ کے پاس 5 کوشچن پیڈاگوجی کے ہوں گے، اور اگر 45 کو ہوگا تو 2.5 کوشچن. 2.5 سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ 2 پورے دے گا اور بقایا چوتھا حصہ دے گا، بلکہ یہ 2 کوشچن بھی دے سکتا ہے یا آپ کو 3 کوشچن بھی پیڈاگوجی کے دے سکتا ہے. تو پیڈاگوجی میں کیا کیا پوچھ سکتے ہیں؟ پیڈاگوجی میں آپ کے کریکولم کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے، میتھڈولوجی پوچھ سکتا ہے، اسسمنٹ پوچھ سکتا ہے، لیسن پلان کیسے ہوتا ہے، کلاس روم مینجمنٹ اور پیڈاگوجیکل تھیوری. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میری فرسٹ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو تمام سلیبس کے حوالے سے انٹروڈیوس کرایا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان سلیبس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاسٹ پیپر ہیں ان کو